اس اجنبی نے کہا حضور مجھے بادشاہ کی نظر سے نہ دیکھے میں کون ہوں، مجھے نبی کی نگاہ سے دیکھے میں کون ہوں۔ آپ نے توجہ فرمائی تو جو چہرے پر جلال تھا وہ جمال میں تبدیل ہوا، اور آپ نے اسے مخاطب ہو کر فرمایا انا عارف ہوگا، میں تجھے پہچان گیا ہوں، انت ملک الموت اسرائیل ہو۔ انہوں نے کہا جی حضور۔ تو فرمایا کیسے آئے ہو؟ ادب سے کہنے لگے حضور اگر یہ پتہ چل گیا ہے کہ میں اسرائیل ہوں، ملک الموت ہوں، تو پھر یہ بھی پتہ ہوگا کہ میں کیوں آتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اچھا وقت ہو گیا ہے؟ جی حضور اللہ نے فرمایا ہے کہ میرے بندے سلیمان کو میری بارگاہ میں لے آؤ۔ اچھا اب سنیے گا، آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے وقت آ گیا ہے تو چلتے ہیں، لیکن فرمایا میں ایسا کرتا ہوں کہ سیڑھیاں چڑھ کر دوبارہ اوپر جا کر اپنے کمرے میں پہنچ کر بستر پہ لیٹتا ہوں، فرمایا میں جیسے ہی بستر پر لیٹوں میری روح پاک کو قبض کر لینا۔ ایک ایک لفظ پر آپ دھیان فرمائیں گے، سبحان میری روح پاک کو نکال لینا، قبض کر لینا۔ ملک الموت نے دست بست عرض کیا حضور آپ تو سیڑھیاں چڑھ کر کمرے میں پہنچ کر چھت پہ جا کر مکان میں لیٹ کر بستر پر قبض روح کی بات کرتے ہیں، حضور مجھے حکم یہ ہے کہ میں نے آپ کا اوپر والا پیر بھی نچلی سیڑھی پہ نہیں آنے دینا۔ آپ کی طبیعت میں پھر جلال آیا، فرمایا تو جانتا نہیں ہے میں نبی بھی ہوں اور بادشاہ بھی ہوں۔ انہوں نے عرض کیا حضور آپ ہوں گے بادشاہ مگر علیہ اللہ بأحکم الحاکمین، جس نے مجھے بھیجا ہے وہ تو شہنشاہوں کا بھی شہنشاہ ہے، سبحان مدبر امر ہوں، حکم یہی ملا ہے۔ ہر نبی کی سنت ہے ہاتھ میں لاٹھی رکھنا اور چہرے پر داڑھی سجانا، یہ ہر نبی کی سنت ہے، ہر نبی کی سنت، دعا بھی ہر نبی کی سنت ہے، اخلاق بھی ہر نبی کی سنت ہے۔ ہمارا سارا زور اسی بات پر ہوتا ہے نا کہ صاحب دستار سنت کے مطابق ہونی چاہیے، میں نے کہا کردار بھی سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ سبحان ویسے بھی اسلام ہولیوں کا نام نہیں ہے، اسلام رویوں کا نام ہے۔ اللہ ہمارے حلیہ نہیں دیکھتا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واعمالکم، حدیث قدسی ہے، ولکن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم۔ اللہ فرماتا ہے یہ جن چہروں پر تم صبح صبح اٹھ کر محنت کرتے ہو نا اور دو سوار کے چہروں کو باہر نکل آتے ہو گھر سے، اللہ فرماتا ہے ان چہروں کو بنانے والا فرمایا ان چہروں کو تو میں دیکھا ہی نہیں کرتا، نہ تمہارے چہروں کو دیکھوں نہ تمہارے ظاہری اعمال کو دیکھوں۔ باری تعالیٰ تو پھر تو کیا دیکھتا ہے تاکہ ہم اسے حسین بنائیں؟ فرمایا وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَنِيَّاتِكُمْ، میں دیکھتا ہوں تو تمہارے دلوں کو اور دلوں میں چھپی ہوئی تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہوں، اس میں اخلاص کتنا ہے کھوٹ کتنا ہے۔ تو آپ کے ہاتھ میں نا عصا تھا، عصا تھا جناب سلیمان کے ہاتھ میں، تو ملک الموت نے جناب سلیمان علیہ السلام کی بغل مبارک میں، تفسیر قرآن ہے آپ دھیان فرمائیں، ایسے عصا کے ذریعے آپ کے جسم شریف کو ٹیک دی تاکہ قبض روح کے بعد جسم شریف زمین پر تشریف نہ لے آئے، ٹیک دی، سہارا دیا اور روح پاک کو قبض کیا گیا۔ اور آپ حیران ہوں گے، علامہ راضی فرماتے ہیں قبض روح کے بعد اس لاٹھی کے سہارے جناب سلیمان علیہ السلام کا جسد پاک 1 سال تک کھڑا رہا ہے، 1 سال تک۔ اور فرماتے ہیں 1 سال کیا، وہ تو قیامت تک بھی کھڑا رہتا تو جسم پاک کی تازگی پر فرق نہ پڑتا اگر اس لکڑی کو دیمک نہ لگتی، وہ بے وفائی کر گئی لکڑی۔ تو 1 سال کے بعد جب اس کو دیمک لگ گئی تو جنات کو اور آپ کی امتیوں کو پتہ چلا کہ آپ کا تو 1 سال پہلے وصال ہو گیا ہے، پردہ فرما گئے۔ اس مثال کو آپ ذہن میں رکھیں گے، جناب سلیمان کی موت آئی ہے، وصال ہوا، مگر اس حالت میں۔ آگے چلیے دوسری مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، جناب موسیٰ علیہ السلام کے مثال کی حالت، اور اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ حضور علیہ السلام نے صحابہ کو بتایا اور سنایا۔ کیا یہی ملک الموت ہے؟ آقا فرماتے ہیں تو وہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے، حاضر ہو گئے اور آپ سے مخاطب ہو کر عرض کیا حضور میں قبض روح کے لیے آیا ہوں، جان قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آقا فرماتے ہیں جناب موسیٰ نے، کلیم اللہ نے ملک الموت کے چہرے پر مارا ہے تھپڑ، چونکہ فرشتہ بشری انسانی صورت میں تھا تو پھر تقاضے بھی انسانی نافذ ہونے تھے، انسانی صورت میں تھا، کیونکہ کسی شخص کے ذہن میں یہ نہ ہے کہ فرشتے کو تھپڑ کیسے پڑ سکتا ہے، تو بھئی وہ انسانی روپ میں تھا، جس روپ میں آئے گا تقاضے بھی اسی روپ کے ہوں گے۔ چہرے پر تھپڑ مارا اور جلال کا مظاہرہ کیا ملک الموت، اور ڈیلا بھی نکال دیا
نکلا ہوا ڈیلا لے کر نا واپس نکلی ہوئی آنکھ ایسے گویا ہتھیلی پہ رکھ کے قصر نور میں حتیم وحدت میں پہنچے ملک الموت، اور رب کریم کی بارگاہ میں جا کر کیا خوبصورت انداز اختیار کیا کہ نبی کی طاقت کا ہمیں پتہ چلے۔ آپ نے جا کر رب کریم کی بارگاہ میں عرض کیا مولا آج مجھے تو نے اس بندے کے پاس بھیج دیا ہے جو مرنا ہی نہیں چاہتا، جو مرنا ہی نہیں چاہتا، مولا آج مجھے اس کے پاس بھیج دیا ہے۔ حضور نے فرمایا علیہ السلام کہ اللہ کریم نے ملک الموت سے مخاطب ہو کر پوچھا بھئی تو نے جا کر کہا کیا تھا؟ مولا میں نے تو وہی کہا تھا جو آج تک ہر کسی سے کہتا آیا ہوں کہ قبض روح کرنا ہے، جان قبض کرنی ہے، روح پاک کو نکالنا ہے۔ تو رب کریم نے آداب سکھائے، فرمایا نہیں اسرائیل ایسے نہیں کہنا تھا۔ مولا کیوں؟ فرمایا وہ تو میرا اتنا لاڈلا پیغمبر ہے جناب موسیٰ علیہ السلام، وہ تو اتنا لاڈلا پیغمبر ہے کہ ایک دفعہ طور کے پہاڑ پر میں نے اس سے کلام کیا تھا تو وہ مجھی کو کہہ بیٹھا تھا مولا کلام تو کرتا ہے دیدار ہی کروا دے، مولا چہرہ ہی دکھا دے، دیدار ہی زیارت ہی کروا دے۔ فرمایا وہ ایسا لاڈلا پیغمبر ہے، ایسے نہیں کہنا کہ میں قبض روح کے لیے، تو مولا پھر کیا طریقہ اختیار کروں؟ فرمایا جنت سے گائے لے جاؤ، جانور لے جاؤ، بکری لے جاؤ، مینڈا لے جاؤ، اور جا کر سرکار موسیٰ سے کہو حضور اس جانور پر سواری پر آپ اپنے ہاتھ کو رکھیں، جتنے بال اس کے آپ کی مبارک ہتھیلی کے نیچے آئیں گے اللہ فرماتا ہے میں اتنے سال آپ کی عمر میں اضافہ فرما دوں گا۔ یہ طریقہ اختیار کرو۔ اب ملک الموت نے جانور پکڑا ہے، وہ گائے ہے یا مینڈا ہے جو بھی ہے، وہ لے کر سرکار کلیم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ حضور اس پر ہاتھ رکھیں، جتنے بال ہتھیلی کے نیچے آئیں گے اللہ فرماتا ہے اتنے سال میں آپ کی عمر میں اضافہ فرما دوں۔ سرکار کلیم نے کہا اچھا اس کے بعد؟ انہوں نے کہا حضور اس کے بعد پھر موت ہے، 100 سال ہو، 80 سال ہو، 50 سال ہو، حضور اس کے بعد پھر موت ہے۔ فرمایا اچھا اگر 100 سال کے بعد بھی جانا ہے تو پھر مجھے ابھی میرے مولا کی بارگاہ میں لے چلو۔ دو تیسری مثال بھی عرض کر دیتا ہوں، سبحان اللہ، باتیں یہ یاد رہ جائیں تو بڑی اچھی بات ہے، بڑا اچھا ہے، لیکن اگر یاد نہ بھی رہے نا تو میرا یہ ایک جملہ آپ نے ضرور مہربانی فرما کے یاد رکھنا ہے، انسان ازلی نہیں ہے، ہمیشہ سے نہیں ہے، مگر ابدی ضرور ہے، جب بن جائے ایک دفعہ تو پھر یہ فنا نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ازلی تو کہتے ہیں نا جو ہمیشہ سے ہو، ازلی تو صرف ایک ہی ذات ہے نا ہمارے مولا کی، پروردگار کی۔ تو انسان ازلی نہیں ہے، ہمیشہ سے نہیں ہے، مگر ایک دفعہ بن جائے تو پھر یہ مٹتا نہیں ہے، ابدی ضرور ہے۔ عالم ارواح سے چلتا ہے ماں کے پیٹ میں، ماں کے پیٹ سے چلتا ہے دنیا میں، دنیا سے چلتا ہے قبر میں، عالم برزخ سے چلتا ہے عالم حشر میں، عالم حشر سے چلتا ہے تو عالم جنت میں پہنچ جاتا ہے جہاں موت کو بھی موت آ جاتی ہے، یہ فنا نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ آپ کی توجہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مٹتا نہیں، ایک دفعہ بن جائے تو ختم نہیں ہوتا، چاہے مومن ہو چاہے کافر ہو۔ کافر تو پھر جہنم میں جائیں گے نا، تو جہنم میں جانے کے بعد اور جنت میں جانے کے بعد تو پھر موت کو بھی موت آ جائے گی۔ حضور فرماتے ہیں موت کو مینڈوں کی صورت میں جنتیوں کے سامنے، جہنمیوں کے سامنے ذبح کر کے کہہ دیا جائے گا کہ اب جنتیوں اور جہنمیوں تمہاری موت کو بھی موت آ گئی ہے، جو جہاں پر ہے وہ وہیں پر ہی رہے گا۔ موت چونکہ موت بھی مخلوق ہے نا تو اس کو بھی موت آ جائے گی، ختم ہو جائے گا۔ یہ دو مثالیں عرض کی، سرکار سلیمان کا وصال یاد رکھیں گے، جناب موسیٰ کا وصال یاد رکھیں گے، تیسری مثال سرکار ابراہیم کی۔ اچھا آپ سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے؟ سرکار خلیل پاک، اللہ کریم نے فرمایا ابراہیم میرے بندے، اسرائیل سے کہا کہ میرے بندے خلیل کو بھی میری بارگاہ میں لے آؤ۔ مولا بہانہ کیا کریں؟ فرمایا چونکہ وہ مجھے خلیل کہتا ہے میں اس کو خلیل کہتا ہوں۔ سبحان اللہ، دیکھیں تربیت کا بڑا اثر ہوتا ہے، تربیت کا، ورنہ اگر والد محترم اپنے 8 سال کے یا 10 سال کے یا 11 سال کے بچے سے کہہ رہے ہوں انی ارا فی المنام انی اذبحک کا فانظر ماذا ترى، میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، تو پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ 10 سال کا بیٹا ہے اور سرکار خلیل پوچھ رہے ہیں میں تجھے ذبح کر رہا ہوں خواب میں، تو پھر تو کیا کہتا ہے؟ اب بیٹا بھی نبی ہے، نبی ہوتا ہے چاہے 8 سال کا ہی کیوں نہ ہو۔ سبحان اللہ، اب بیٹے کا جواب ہے، کہنے لگے ابا جی یہ صرف خواب نہیں ہے، یا ابت افعل ما تؤمر، سبحان اللہ، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے یہ کر گزریے،
ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے بھاگنے والوں میں سے نہیں، مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں۔ سبحان اللہ، کار گزری ہے۔ تو علامہ نے کہا کہ 8 سال کا بچہ ہے، 10 سال کا بچہ ہے، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت؟ اسکول میں تو گئے نہیں، اکیڈمی میں تو گئے نہیں، کسی استاد کے پاس تو پڑھے نہیں ہیں۔ تو علامہ پھر سوال کرتے ہیں کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ یقیناً یہ نگاہ کا فیض ہوتا ہے۔ لوگ ڈرتے ہیں کہ ہمیں نظر نہ لگ جائے، صوفیاء فرماتے ہیں کوشش کر کے، ہمت کر کے اپنے آپ کو کسی کامل کی لگوا لینی چاہیے۔ کسی ایک کی لگ جائے نا تو پھر دوسروں کی نہیں لگتی۔ تو سرکار ابراہیم علیہ السلام کے متعلق بھی یہ فیصلہ کیا گیا۔ میں بات کو سمیٹ رہا ہوں، وقت بھی ہونے والا ہے، جلدی سے قبول فرمائیں گے۔ سبحان اللہ، مولا بہانہ کیا کرے؟ فرمایا ابراہیم کے لیے بہانہ یہ کرو، جنت سے پھول لے جاؤ، چونکہ دوست ہے نا خلیل، پھول لے جاؤ اور جا کر کہنا کہ حضور آپ کے دوست نے، آپ کے خلیل نے، آپ کے پروردگار نے بھیجا۔ جیسے ہی جناب ابراہیم اس جنتی پھول کو سونگے، ان کی روح پاک کو قبض کر لینا۔ اختصار کے ساتھ یہی ہوا کہ جیسے ہی آپ حاضر ہوئے پھول لے کر، کس نے بھیجا ہے؟ آپ کے پروردگار نے۔ جیسے ہی سونگا، روح پاک جسد شریف سے پرواز کر گئی۔ سبحان اللہ، 3 مثالیں، بات واضح ہو گئی۔ سبحان اللہ، اب چوتھی اور آخری مثال، جس پر مجھے آپ کی 99% بھی نہیں، پوری 100% توجہ چاہیے۔ سبحان اللہ، 3 مثالیں میں نے وصال کی عرض کی اور تینوں جماعت انبیاء میں سے عرض کی۔ سبحان اللہ، اب چوتھی مثال بھی وصال کی۔ پیر کا دن ہے، سوموار کا، سبحان اللہ، مدینہ منورہ ہے، سبحان اللہ، حجرہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، سبحان اللہ، اور سر مصطفیٰ ہے گود سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا میں، سبحان اللہ، اور دروازہ مصطفیٰ پر دستک ہو رہی ہے۔ دستک جو ہوئی تو اندر سے طبیعت مصطفیٰ بہتر نہیں ہے، حضور علیہ السلام پر بے ہوشی کی کیفیت ہے، اور دروازہ مصطفیٰ پر دستک ہوئی تو اندر سے پوچھا گیا من دکل باب، کون ہے ہمارے دروازے پر؟ باہر سے آواز آتی ہے انا اعرابی یا اہل بیت النبوہ، نبی کے گھر والوں میں دیہاتی ہوں اور حضور سے ملنا چاہتا ہوں، میں سرکار سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ اندر سے فرمایا گیا ابھی حضور کی طبیعت میں بہتری نہیں ہے، ابھی واپس چلے جائیں، پھر آ جانا۔ اور وہ دیہاتی چپ کر کے حضور کے دروازے کو چھوڑ کر واپس چلا گیا ہے، واپس چلا گیا۔ اب پتہ نہیں آپ نے دھیان فرمایا کہ نہیں فرمایا، یہ وہی دیہاتی ہے جس نے جناب سلیمان سے کہا تھا کہ میں نے آپ کا اوپر والا پاؤں بھی نچلی سیڑھی پر نہیں آنے دینا، اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ واپس چلے جاؤ، جب بہتری ہوگی پھر آ جانا۔ وہ چپ کر کے واپس چلے گئے۔ شک، سبحان اللہ، کچھ دیر کے بعد تھوڑی دیر گزری تو حضور علیہ السلام کے دروازہ پاک پر پھر سے دستک ہوئی۔ اندر سے پوچھا گیا من دکل باب، کون ہے دروازے پر؟ باہر سے کہا گیا انا سائل یا اہل بیت النبوہ، نبی کے گھر والوں میں سوالی ہوں اور بڑی دور سے آیا ہوں، اور میں حضور سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، سرکار سے ملنا چاہتا ہوں۔ فرمایا گیا ابھی حضور کی طبیعت میں افاقہ اور بہتری نہیں ہے، واپس چلے جاؤ، پھر آ جانا۔ ملک الموت دوسری دفعہ حضور کا دروازہ چھوڑ کر واپس چلے گئے، سبحان اللہ، واپس چلے گئے۔ آقا کی طبیعت میں کچھ بہتری ہوئی، چشمان مقدس بیدار ہوئی، تیسری بار پھر دستک ہوئی، بھئی آپ کون ہے؟ کہا گیا کہ میں بڑی دور سے آیا ہوں اور میں نے حضور سے مل کے جانا ہے، ملاقات کرنی۔ الفاظ سماعت مصطفیٰ سے ٹکرائے نا تو آقا علیہ السلام نے مخدوم کونین سے، اپنی شہزادی سے، ملکہ جنت سے مخاطب ہو کر فرمایا فاطمہ جانتی ہو یہ کون ہے؟ سبحان اللہ، حضور کون ہے؟ فرمایا ہوا ملک الموت، اسرائیل ہے۔ آپ حیران ہو گئی، حضور اگر اسرائیل ہے تو یہ جناب سلیمان کی بارگاہ میں جاتا ہے، اجازت طلب نہیں کرتا، موسیٰ کی بارگاہ میں جاتا ہے، خلیل کی بارگاہ میں جاتا ہے، 1.25 لاکھ پیغمبروں مومنین کی بارگاہ میں جاتا ہے، مگر حضور کسی سے اجازت طلب نہیں کرتے، اندر آ جاتے ہیں وقت مقررہ پر۔ اور حضور ہمارا کھڑے ہو کر یہ دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، اندر کیوں نہیں آتے؟ سبحان اللہ، اندر کیوں نہیں آتے؟ حضور کا فرمان سنیں، سرکار نے فرمایا فاطمہ یہ اندر اس لیے نہیں آتا، اگرچہ نوری ہے، اگرچہ مقرب ہے، اگرچہ فرشتوں کے سرداروں میں سے ایک سردار ہے،
مگر فرمایا یہ ملک الموت اندر اس لیے نہیں آ رہا کہ یہ فرشتہ ہو کر تجھے فاطمہ کے پردے کا حیا کر رہا ہے، اور فرمایا اگر تو قیامت تک بھی یہاں بیٹھی رہے تو اسرائیل کی جرت نہیں ہے کہ محمد دے ویڑے واڑا میں کیا بات ہے. آپ پردہ کریں، پردہ کریں. بی بی پاک اٹھ کر اندر تشریف لے گئیں. ملک الموت کو اذن باریابی ملا حضور کی خدمت میں. تنہا نہیں آئے، جبریل بھی ساتھ ہیں اور 70,000 فرشتوں کی جماعت کو بھی روح مصطفیٰ کے پروٹوکول کے لیے ساتھ لے کے آئے. سبحان اللہ. جیسے ہی حضور کے حجرہ شریف میں حاضر ہوئے تو دست بستہ کھڑے ہیں. سرکار دو عالم علیہ السلام نے ملک الموت سے مخاطب ہو کر پوچھا بھی اسرائیل کیسے آئے ہو؟ یہ بارگاہ ایسی ہے کہ بتانے کی جرت اور ہمت اور طاقت بھی نہیں ہے. جبریل سے کہتے ہیں آپ بتائیں نا حضور کو میں کیوں آیا ہوں، چونکہ بارگاہ اتنی بڑی ہے. سبحان اللہ. آپ بتائیں حضور علیہ السلام کو کہ میں کیوں حاضر ہوا. اور جبریل نے بھی یہ نہیں عرض کیا کہ حضور روح مبارک کو ساتھ لے جانے کے لیے آئے، یہ نہیں کہا، بلکہ کیا عرض کیا حضور ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ساری کائنات کا رب آپ سے ملاقات کا انتظار فرما رہا ہے، آپ سے ملاقات کا مشتاق ہے، آپ سے ملاقات کا انتظار فرما رہا ہے. تو اس وقت بھی حضور علیہ السلام نے جبریل کو 5 دفعہ اللہ کی بارگاہ میں بھیجا تھا، 5 مرتبہ، صرف اس لیے کہ میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک مجھے میری امت کے متعلق خوشخبری نہ مل جائے. سبحان اللہ. وہ حدیث پاک طویل ہے. 5 مرتبہ حضور علیہ السلام نے جبریل کو واپس بھیجا، 5 مرتبہ جاؤ خوشخبری لے کے آؤ. پہلی بار آ گئے، حضور رب فرماتا ہے جو مرنے سے پہلے 1 سال پہلے توبہ کر لے اللہ فرماتا ہے میں اس کے لیے عام معافی کا اعلان کرتا ہوں. سبحان اللہ. سرکار نے فرمایا سال زیادہ ہے پھر جاؤ اس سے بہتر خوشخبری لے کے آؤ. سبحان اللہ. جبریل گئے، حضور اللہ فرماتا ہے جو 1 مہینہ پہلے کر لے اس کے لیے بھی معافی ہے. فرمایا مہینہ بھی زیادہ ہے اس سے بھی بہتر خوشخبری لے کے. سبحان اللہ. حضور 1 ہفتہ پہلے فرمایا زیادہ ہے اور لاؤ. سبحان اللہ. حضور مرنے سے 1 دن پہلے، مرنے سے 1 دن پہلے جو توبہ کر لے اس کے لیے بھی عام معافی ہے. تو سرکار نے فرمایا بیچارے مرنے والے کو کیا پتا کہ میں نے کل مرنا ہے، سبحان اللہ. اس سے بھی بہتر خوشخبری چاہیے. حضور اللہ فرماتا ہے چوتھا، اللہ فرماتا ہے حضور کہ جو عین نزا کے وقت توبہ کر لے نا، عین نزا کے وقت اس کے لیے بھی عام. 80 سال گناہ کرتا رہا ہے، رب کا نافرمان بھگوڑا رہا، رب کا باغی رہا، جو عین نزا کے وقت توبہ کر لے اس کے لیے بھی معافی ہے. چشمان مقدس سے آنسو. سرکار نے فرمایا اس وقت تو جبریل تکلیف ہی بڑی ہوتی ہے، جان نکلنے کی تکلیف ہے، توبہ کا یاد نہیں رہتا، اس سے بھی بہتر بشارت مجھے لا کے دو سبحان اللہ. میری امت کے متعلق. جبریل گئے 5ویں دفعہ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ مجھے پتا ہے کہ میرا محبوب کیا چاہتا ہے اپنی امت کے متعلق، مجھے پتا ہے کہ میرے محبوب کیا چاہتے ہیں اپنی امت کے متعلق. جا کر حضور سے کہہ دیں کہ آدھی امت کو آج بخشتا ہوں، آدھی امت کو آج بخشتا ہوں، اور باقی کے آدھے جو گناہگار ہوں گے نا ان کو قیامت کے دن آپ کی نگاہ کرم کے سپرد کر دیں گے. اور اس میں بھی حکمت یہ ہے کہ کل کلاں کسی نمازی کو، کسی صوفی کو، کسی پیر صاحب کو، کسی خطیب کو، کسی عالم کو یہ نہ لگے کہ میں اپنی نمازوں سے، اپنی علم سے، اپنے سجدوں سے بخشا گیا ہوں. اسے پتہ چلے اپنی حیثیت اور اوقات کا کہ سارا کچھ میں نے کیا ضرور تھا مگر بخشا آج بھی حضور کی نگاہ کی بدولت. سبحان اللہ. آدھی امت کو جب یہ 5ویں بشارت دی تو آقا علیہ السلام نے تبسم افزا لہجے میں مخاطب ہو کر فرمایا الآن طاب قلبی، فرمایا اب میرے دل کو سکون اور ٹھنڈک ہے، اب مجھے میرے مولا کی بارگاہ میں لے چلو. سبحان اللہ. آخری جملہ، یہ پچھلی ساری باتیں ایک طرف ہیں اور یہ آخری جملہ ایک طرف ہے. دیکھیں موت ہے انسان کی تقدیر، پوری توجہ فرمائیں گے آپ. موت ہے ہر شخص کی تقدیر، اور ظاہر تقدیر پر کسی کا اختیار نہیں ہے، لیکن یہ بارگاہ ایسی ہے موت ہر بندے کی تقدیر ہے، اور یہ تقدیر کھڑی ہے دروازہ مصطفیٰ کے باہر حضور کی اجازت کے انتظار میں. اذن باریابی ملے تو میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوں. 3 دفعہ دستک دی. یہ تقدیر حضور علیہ السلام کے اشارے کی منتظر دہلیز کے باہر کھڑی ہے کہ آقا کرم فرمائیں تو میں اندر جاؤں. آخری جملہ، جس رسول کی اجازت اور حکم کے بغیر تقدیر بھی اندر نہ آ سکے اس رسول کو بے اختیار کہنے سے پہلے کچھ تو شرم آنی چاہیے.
اس رسول کو بے اختیار ماننے اور کہنے سے پہلے انسان کو کچھ تو حیا آنا چاہیے۔ سارے اختیار حضور کے قدموں کا ایسے طواف کرتے ہیں جیسے حاجی کعبے کا طواف کرتا ہے۔